نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو استخارہ اس طرح اہتمام کے ساتھ سکھایا ہے جیسا کہ قرآن کریم کی کوئی سورت یا آیت ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو استخارہ کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ طلب کرنا۔ آنے والے جو معاملات ہیں، جو کام درپیش ہے، ظاہر ہے ہم نہیں جانتے کہ ان میں ہمارے حق میں بہتری کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بخوبی جانتے ہیں۔ تو اس لیے استخارہ کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمت کی جانب ہماری رہنمائی فرمائے اور نقصان سے جو ہے ہماری حفاظت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر موجود تھے، صحابہ کرام نے کبھی بھی آپ سے استخارہ نہیں کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ و برتر شخصیت کوئی دنیا میں آئی نہیں ہے، اور اس وقت وحی کا نزول بھی تھا، لیکن کسی صحابی رسول نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے استخارہ نہیں کروایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، جن لوگوں کو آپ استخارہ کرنے کے لیے کہتے ہیں ان کا مقصد صرف پیسہ حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ استخارہ کرتے نہیں ہیں۔ ان کو کیا معلوم یا کیا ضرورت ہے کہ وہ استخارہ کریں آپ کے لیے؟ تو اس لیے استخارہ خود کریں، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہی سنت ہے۔ کسی دوسرے سے استخارہ کرانا یہ ثابت نہیں ہے۔ استخارے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ رات میں کریں۔ استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، استخارہ کے لیے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ آنے والے ان معاملات کے بارے میں جن کے نتیجے کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اگر آپ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو استخارہ کرنا ہے کہ میرے لیے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے متعلق دعا کریں، یا کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا ہے یا کوئی بھی معاملہ درپیش ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں اور اس کے بعد سو جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ استخارے کے اندر کسی خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ دل کے اندر جو بات بیٹھ جائے، جس بات کے اوپر دل میں اطمینان آ جائے کہ یہ کام اس طرح کریں گے تو ہو جائے گا، بس سمجھ لیں کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک دن سے اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا تو 7 دن تک آپ یہ کر سکتے ہیں، 7 دن تک۔ استخارہ کرنے کی ایک بہترین بہت بڑی برکت یہ ہے کہ استخارہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، استخارہ کرنے کے بعد کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر ایک کام کے اندر آپ کے لیے نقصان ہے اور آپ نے استخارہ کیا اس کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس نقصان سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے کاموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق استخارہ کریں اور خود کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بعینہ من وعن اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔